یہ تو 11 کو نہیں ختم ہو جائے گی 11 اکتوبر کو؟ یہ نہیں، یہ ان کی ٹرم جو ہے وہ شروع ہوئی ہے جی جس روز کے اسمبلی الیکشن کے بعد کنوین ہوتی ہے، اچھا اس وقت سے 5 سال کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور وہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ دن اور جو یہ 5 سال مدت جنرل پرویز مشرف کی ہے وہ ایک ہی ساتھ ختم ہو رہی ہے، یعنی 15 نومبر 2007 کو۔ اچھا، میں یہاں پہ تصحیح کرتا ہوں۔ اچھا، تو 15 نومبر کو یعنی صدر کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے اور ان اسمبلیز کی بھی ختم ہو رہی ہے؟ جی، دونوں کی مدت ایک ہی وقت ختم ہو رہی ہے۔ اچھا، صدر کے لیے لازم ہے کہ اس سے 60 دن پہلے کم سے کم یا 30 دن پہلے لازمی طور پہ وہ پھر ری الیکٹ ہوں؟ جی ہاں، 60 days before the expiry of his term۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ نارمل پروویژن یہ ہے، اور اس پرٹیکولر کیس میں 2 points of view ہیں، اور میں جو دیگر پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سبسکرائب کرتا ہوں۔ اچھا، اگر صدر 15 یعنی اگر ان اسمبلی سے وہ ری الیکٹ ہونے کا سوچتے ہیں صدر، تو پھر اس سیٹ اپ کو کھینچنا پڑے گا 15 ستمبر تک؟ جی، 15 ستمبر سے 15 نومبر تک وہ 60 دن کا پیریڈ ہے جس میں کہ موجودہ اسمبلی سے الیکشن ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور صدر اگر پہلے چاہیں کہ انہی اسمبلیز، یہ جو کہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ صدر جولائی میں اگست میں اسی اسمبلی سے ری الیکٹ ہو جائیں اور پھر اسے توڑ دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اسمبلیوں کی مدت سے کیا مراد ہے؟ جی، وہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ جو بھی پوائنٹ آف ویو ہو اور جو بھی انٹرپریٹیشن نکالی جائے، وہ موجودہ ٹرم جو جنرل مشرف کی ہے اس کے ختم ہونے سے 60 دن پہلے وہ نیرو کوریڈور شروع ہوتا ہے جس پیریڈ میں کہ الیکشن پریزیڈنٹ کا ہونا چاہیے۔ اگر صدر چاہیں کہ پہلے ری الیکٹ ہو جائیں جولائی میں اگست میں، تو ایسا نہیں کر سکتے؟ وہ ممکن نہیں ہے کسی صورت؟ کوئی ایسی یعنی آئینی شک ادھر ادھر دائیں بائیں سے نہیں نکل سکتی کہ صدر پہلے ری الیکٹ ہو جائیں اور پہلے فارغ کر دیں اسمبلیز؟ جی نہیں، اس کے متعلق تو بالکل کلیئر پروویژن ہے کہ جو بھی انکمبنٹ پریزیڈنٹ ہے اس کی ٹرم ایکسپائر ہونے کے 60 دن سے قبل الیکشن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر صدر ان اسمبلیز سے، میں سم اپ کروں، ری الیکٹ ہونا چاہیں تو ان اسمبلیز کو کھینچنا پڑے گا 15 ستمبر تک، اور صدر 16 تاریخ کو ری الیکٹ ہو کے پھر اسمبلیز توڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل، مطلب یہ ہے کہ اگر تو دوبارہ الیکشن ان کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کسی وقت بھی اسمبلیز کو توڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیان کیجئے گا کہ اسمبلی کی مدت سے کیا مراد ہے؟ ایگزیکٹ وہ 11 نومبر کی تاریخ، یا اسمبلیوں کی مدت اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتی ہے؟ اسمبلی تو ڈیزالو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ جی، آرٹیکل 58 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، جی، اس کے ماتحت ڈیزولوشن پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں اگر پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب نہ ہو ٹھیک، اور کوئی دوسرا شخص بھی میجورٹی انجوائے نہ کر رہا ہو تب بھی ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ نہیں، سوال یہ تھا جیسے صاحب کہ اگر صدر جولائی میں اسمبلی توڑ دیں، 58(2) بھی ایڈوائز کریں شوکت عزیز اور پریزیڈنٹ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، تو کیا اسمبلیز نے اپنی مدت پوری کر لی اور ہم ارلی الیکشنز پہ چلے گئے؟ یہ میرا سوال تھا۔ جی نہیں، اگر تو جولائی میں اسمبلی توڑ دی جاتی ہے اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر توڑی جاتی ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر لی۔ لیکن بھٹو صاحب جب ارلی الیکشنز پہ گئے تھے تو اس کو کیا کہا جا رہا تھا کہ اسمبلی نے مدت پوری نہیں کی؟ وہ مدت کیا ایگزیکٹ؟ جی، وہ بھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی کہ اسمبلی نے ابھی مدت پوری کرنی تھی کہ بھٹو صاحب نے اسمبلیز کو ڈیزالو کرا کر کے اور دوبارہ اسمبلیز کا انتخاب کرا لیا۔ اچھا، یعنی مدت تبھی پوری ہوتی ہے اسمبلیز کی اگر بالکل وہی تاریخ آ جائے، یعنی 15 نومبر آپ کا کہنا ہے جس تاریخ کو اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تھا؟ جی بالکل، ٹینیور جب پورا ہو جائے جی، یا ٹرم کا جب افلکس ہو جائے تو اس کے بعد ہی سمجھا جاتا ہے کہ اسمبلی نے مدت پوری کر لی۔ ٹھیک ہے، جیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر کا انتخاب اس میں کیا الیکٹورل کالج کس طرح بنتا ہے؟ چاروں صوبائی اسمبلیوں کا اور قومی اسمبلی کا ہونا ضروری ہے؟
جی الیکٹرل کالج جو ہے اس میں سینٹ ہے، جی نیشنل اسمبلی ہے اور 4 پروونشل اسمبلیز ہیں، لیکن ایک وہاں پر تھوڑی سی امینڈمنٹس کرتے رہتے ہیں اور طریقے سے ان پروویژنس کو سنکرونائز نہیں کرتے، تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ پروونشل اسمبلیز میں سے اگر کوئی ایک ڈیزالوڈ ہو، یا بلکہ اگر چاروں بھی ڈیزالوڈ ہوں، تو پریزیڈینشل الیکشن جو ہے وہ صرف سینٹ اور اسمبلی سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک لیکونا ہے جو مختلف امینڈمنٹس جو کی گئی ہیں اس میں اس کو اوور لک کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک یعنی چاروں صوبائی اسمبلیاں نہ ہوں، صرف قومی اسمبلی ہو، اور سینٹ ظاہر ہے کہ وہ تو ہوگی اپنی جگہ، قومی اسمبلی موجود ہو تو بھی صدر کا الیکشن ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال سے ایسی شک ہے؟ ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو پروونشل آٹونومی کے اصول ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ہے اس کے بالکل قطعاً خلاف ہوگا اس طرح کا الیکشن۔ ٹھیک ہے، وجیہ الدین احمد صاحب آپ ٹیلی فون لائن میں موجود رہیے گا۔ خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ وجیہ الدین احمد صاحب ان اہم قانونی اور آئینی نکات کی وضاحت کر رہے ہیں جو ہماری آنے والی سیاست پر بھرپور انداز میں اثر انداز ہو جانے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ بریک پہ جانے سے پہلے وجیہ الدین احمد صاحب سے گفتگو چل رہی تھی، ایک بار پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ صدر کے الیکشنز کو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ یہ بیان کیجئے گا کہ آپ نے یہ بہت اہم بات بتائی کہ صرف قومی اسمبلی ہو تو بھی ٹیکنیکلی وہ پریزیڈنٹ کو ری الیکٹ کر سکتی ہے۔ پریزیڈنٹ کے الیکشن کا کیا طریقہ ہے؟ قومی اسمبلی اگر موجود ہے صرف، تو کس طرح سے ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے پریزیڈنٹ کو، یا کس طرح سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ؟ جی سمپل میجورٹی سے الیکشن ہوتا ہے، جی لیکن جو پروونشل اسمبلیز کے ممبرز ہیں ان کے ووٹ کا ویٹ کم ہوتا ہے، اور اس کا ایک فارمولا ڈٹرمن کیا گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ ویٹیج دی جاتی ہے ہر پروونشل اسمبلی کے ووٹ کو، اور وہ ایک ووٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ایک ممبر کے ویٹ سے کم ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹیکنیکل فارمولا ہے اچھا جو اپلائی کیا جاتا ہے، کچھ ملٹیپلائی کر کے، کچھ ڈیوائیڈ کر کے۔ ٹھیک، لیکن وہ لازم نہیں، یعنی اگر اسمبلیاں نہ بھی ہوں صوبہ، یعنی ایم اے جیسے الگ ہو جاتی ہے سرحد اسمبلی سے اور کوئی معاملہ، تو بھی مرکز میں سمپل میجورٹی سے صدر الیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل درست ہے، لیکن بہرحال کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیان کیجئے گا کہ یہ تو بڑا سادہ سا منظر ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی پریزیڈنٹ مشرف کے لیے کوئی پرابلم تو اس میں بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ عدالتیں کہاں پہ تنگ کر سکتی ہیں اس پورے سلسلے کے اندر آ کے؟ عدالتوں میں تو یہ کوشچنز ریز کیے ہی جا سکتے ہیں، اور ہوتا رہا ہے اس طریقے سے اسمبلیز کے معاملات میں، اور الیکشنز کے بارے میں بھی، مختلف قسم کے الیکشنز کے بارے میں۔ جی اچھا، یہ بیان کیجئے گا کہ صدر کا جو یونیفارم کی مدت ہے وہ 15 نومبر کو، یعنی اگر صدر 15 نومبر سے پہلے ری الیکٹ ہو جائیں جو بھی اسمبلیز ہوں، اور اس کے بعد 31 دسمبر تک وہ یونیفارم میں رہیں گے۔ جی بالکل، یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ٹینیور جو ہے وہ ان کو جو 2 آفیسز ایکٹ جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، تو اس میں ان کو ایگزیمشن وہ دی گئی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایکٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مختلف پروویژنز کو وائیولیٹ کرتا ہے اور وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اچھا، 1.5 مہینے تک یعنی صدر جو ہیں اپنے پاس 2 عہدے رکھ سکتے ہیں ایل ایف او کے مطابق جو ترمیم ہوئی آئین میں؟ جی مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بادی نظر میں نظر آتا ہے اور جو سرکاری پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے۔ جی 1.5 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ صدر ری الیکٹ ہو گئے یونیفارم میں، جو اسمبلی بھی اس وقت ہوئی، نئی اسمبلی اور موجودہ اسمبلی، صدر اس سے ری الیکٹ ہو گئے 15 نومبر سے 60 دن پہلے کے اندر۔ اب 15 نومبر کے بعد 1.5 مہینے تک صدر کو اجازت ہے آئین کے مطابق کہ وہ وردی اور اپنے پاس رکھیں اور صدر بھی رہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد صدر اگر چیف آف آرمی سٹاف کو عہدہ رکھنے چاہیں تو پھر 2/3 میجورٹی چاہیے؟
دیکھیں اصل میں ڈاکٹر صاحب اس پوائنٹ آف ویو میں بھی اگر تو سرکاری پوائنٹ آف ویو کو بھی دیکھا جائے